وزیرزادوں کو بلاؤ آتے ہیں 2 منٹ دینا چاہیے، کیونکہ جو ذمہ داری کانسٹیٹیوشنلی ان کو دی گئی تھی وہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکے. فیئر الیکشن، وہ فیئر FAIR کی جگہ فیئر تو تھا لیکن اٹ واز FER، فیئر خوف تھا. یہ فیئر وہ لائے. ٹرانسپیرنسی کی جگہ وہ اس طرح ٹرانسپیرنسی لائے ہیں کہ اس ٹرانسپیرنسی میں پورا نظام ننگا ہو گیا، پورا سسٹم کو انہوں نے ننگا کر دیا. لیکن اس ٹرانسپیرنسی کی ضرورت جس کی تھی کہ الیکشن میں دھاندلی نہ ہو، وہ شفاف ہوں، تو وہ جو پردے بیچ میں تھے وہ پردے انہوں نے خود پھاڑ دیے ہیں. اب سسٹم اس ٹرانسپیرنسی سے ننگا نظر آ رہا ہے اور پوری قوم اس کو دیکھ رہی. تو الیکشن کمیشن، پوری الیکشن کمیشن ناکام ہو گئی ہے اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر سمیت اس کے تمام ممبرز کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا. اب صرف ایک چیز رہ گئی ہے کہ ہم کورٹ میں گئے ہیں، ہائی کورٹ. ہماری صرف امید کورٹ سے ہے کہ وہ اس ناانصافی کو، اس ظلم کو، اس بربریت کو ریورس کرے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ مائنارٹی خواتین کی نمائندگی اب اسمبلی میں کون لوگ کریں گے؟ وہ لوگ کریں گے جن کو قوم نے ریجیکٹ کیا، ان کے نامینیز قوم کو ریپرزینٹ کریں گے. جس جماعت نے کروڑوں ووٹ دیے ان کی نمائندگی اس میں اسمبلی میں نہیں ہو رہی، بلکہ قوم کے ریجیکٹ شدہ، قوم کے مسترد شدہ لوگوں کو اب ان کی نامینیز جو ہیں وہ اسمبلی میں قوم کی نمائندگی کریں. تو یہ ہم بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم اسمبلیز کے اندر، پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے اندر بھی اس چیز کو فائٹ کرتے رہیں گے. ہم سڑکوں میں بھی اس چیز کو، کیونکہ یہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ناکام ہو گئی ہے. میسج یہ دیا جا رہا ہے، حالانکہ جمہوریت ناکام نہیں ہوئی. جمہوریت تو کامیابی کی طرف جا رہی تھی، لیکن اس جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں، اس طرح کی مطلب قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. تو جب قانون اور آئین کو بالائے طاق رکھ کے آپ کوئی بھی کام کریں گے، رولز آف دا گیم، وہ جب اب بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے، آپ نے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو نازک موڑ پر لایا کس طرح گیا. اس وجہ سے پاکستان ہر وقت نازک موڑ پہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جمہوریت کو پنپنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس کو رستہ نہیں دیا جا رہا. ہر ایک اپنے طور پر جمہوریت کو ٹویسٹ کر کے اپنے لوگوں کو لانے. آپ اس نازک موڑ سے قوم آگے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی. جب قیدی نمبر 804 کو اپنے بند کر دیا تو قوم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اس پاکستان کو نازک موڑ سے آگے لے کے جائیں گے، اور قوم نے تقریباً 180 سیٹوں کا مینڈیٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو. آپ نے وہ سب چھین کے 50% ہماری سیٹیں چھین کے آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے. تو پاکستان نازک موڑ سے ہماری وجہ سے نہیں بلکہ آپ لوگوں کی وجہ سے گزر رہا ہے. آپ جمہوریت کو راستہ کیوں نہیں دے رہے؟ آپ عوامی رائے کو راستہ کیوں نہیں دے رہے؟ اس ملک کے کسٹوڈینز یہ عوام ہیں، یہ 24-25 کروڑ عوام اس ملک کے کسٹوڈین ہیں، اس کے مالک ہیں. ان کی رائے کو جب آپ پاؤں تلے روندیں گے، جب آپ ان کی رائے کو اپنی تشریح دیں گے، آپ ان کی رائے کو جب اپنی رائے اس پہ ٹھونسیں گے، تو پاکستان نے تو اس نازک موڑ سے نکلنا نہیں ہے، خدا نخواستہ یہ اسی نازک موڑ میں گھومتا رہے گا. تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی یہ آواز آپ کے ذریعے ان تمام اداروں تک پہنچانا چاہتا ہوں جن کی ذمہ داری فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا تھا، اور جنہوں نے ریزرو سیٹوں کا جینینلی اکارڈنگ ٹو دا لا آف دا لینڈ فیصلہ کرنا تھا. انہوں نے وہی بغض اور کینہ کا مظاہرہ کیا.
اور ہم سے ہماری سیٹیں چھینی گئی. یہ پاکستان میں انپریسیڈنٹڈ. جتنے بھی بزرگ بھی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلیاں ہوتی رہی, لیکن یہ فرسٹ ٹائم دھاندلا ہو رہا ہے. دھاندلا ہمارے خلاف جو بھی حربے استعمال کیے گئے, قوم نے ان کو ناکام بنا دیا. لیکن اینڈ آف دا ڈے جب فارم 45 بھی آ گئے تو فارم 47 میں جو ہے وہ ساری چیزیں گڑبڑ کر کے ان کو بالکل الٹ کر کے من پسند لوگوں کو جو ہے وہ 40 50 70 ہزار لوگ لیڈ سے ہمارے کینڈیڈیٹ جیتے ہوئے تھے, ان کو ہرایا گیا. اور یہ باتیں کرتے ہوئے لوگوں کو شرم آنی چاہیے. آپ اسمبلی میں جا کر دیکھیں, خدا کی قسم ان کو خود کو بھی پتہ ہے کہ ہم چوری سے آئے. ان کے منہ لٹکے ہوتے ہیں, ان کا ضمیر کہیں سے ایک ان کو چبن ہو رہی ہے کہ یار ہم ادھر گھس بیٹھے ہوئے ہیں, حق ہمارا نہیں تھا. ہم تو ان کو یہاں تک ہم نے کہا کہ آپ سب لوگ آئیں, قرآن کریم اللہ کا کلام ہے, اس پہ ہر بندہ, اسمبلی کا ہر بندہ اللہ کے 99 ناموں کے نیچے جھوٹی قسمیں کھائی گئی کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے, ہم ذاتی مفاد کو قومی مفاد پہ ترجیح نہیں دیں گے. لیکن وہ قسمیں ہیں جو جھوٹی قسمیں میں ان کو کہوں گا. ہم نے ان کہا کہ بھئی آپ آئیں, اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ہر ممبر اسمبلی جو ہے وہ حلف اٹھائے کہ یار میں جو جیتا ہوں میں قوم کے مینڈیٹ سے جیتا ہوں, میں فارم 45 کا پروڈکٹ نہیں ہوں, میں فارم 45 کے ذریعے نہیں جیتا. آپ آ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائیں. ہم اگر آپ جھوٹی قسم دکھائیں گے تو مالک الملک آپ کے ساتھ دیکھے گا, اس کا فیصلہ ہم اس پہ چھوڑتے ہیں. وہ اس سے بھی بھاگ گئے. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون صحیح کون غلط؟ تو لے دے کہ اس ملک کے ادارے جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہیں, جو بھی ہے ہماری نظریں وہاں پہ ہیں. میں اپنی عدلیہ سے دست گزارش کروں گا کہ خدا را اس ملک میں آئین کی بالادستی جو عوام کی رائے ہے, جسے جنرل ول کہتے ہیں, پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے. پاکستانی میڈیا میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے. آج ہمارے پرائم منسٹر کی حلف برداری کی تقریب, وہ اس کی تصویر کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, مینڈیٹ چور پرائم منسٹر. اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے what message is being sent to the international community. ایسی اس گورنمنٹ انسٹال کی گئی ہے جس کی کریڈیبلٹی انٹرنیشنلی زیرو ہے. اس پہ اس کے بچے اعتبار نہیں کر رہے کہ ہمارا جو ہے بابا جو ہے وہ الیکشن صحیح طریقے سے جیتا ہے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس ملک کی, اب ہم کہتے ہیں جی ہماری اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوئی ہے. اکنامکس کو بہتر بنانے کے لیے سب سے بنیادی چیز کہ آپ کے ملک میں ایک کریڈیبل گورنمنٹ ہو, جس گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی انٹرنیشنلی زیرو ہو. انٹرنیشنل ایجنسیز, فارن کنٹریز, وہ جب دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں ایسے لوگ مسلط کیے گئے ہیں جو ووٹ چوری کر کے آئے ہیں, تو ان پہ کون اعتبار کرے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں. ہم ٹی ٹی اور وہ جو کیسز معاف ہوئے ہیں ان کی بات ہی نہیں کرتے, وہ تو ہیں ہی. لیکن اس مرتبہ جو ووٹ چوری کا ایک واقعہ ہوا ہے, اس سے اس گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی انٹرنیشنلی زیرو ہے. اور اس کو لے کر کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی باہر کا ملک ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے نہیں جا رہا. تو میری گزارش اب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے ہے کہ وہ اس چیز کو کم از کم کچھ ڈیمیج کنٹرول کرے. ڈیمیج has already been done. ہماری سیٹیں چھینی گئی ہیں, جو لوگ ہارے ہوئے تھے ان کے نوٹیفیکیشن ہو چکے ہیں, وہ اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کم از کم یہ ریزرو سیٹ کے حوالے سے اگر کوئی فیصلہ کورٹ سے آئے تو تھوڑی بہت اس سسٹم کی جو یہ کریڈیبلٹی ہے یہ کم از کم 5-10% اسٹیبلش ہو جائے گی, ورنہ یہ پاکستان کے لیے بہت برا ہونے جا رہا ہے. لطیف بھائی, جی سر, کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے ظاہر بات ہے وہ الیکشن ایکٹ اور اس کو دیکھ کے دیا ہوگا. اگر اسی بنیاد کو بنیاد بنا کر عدلیہ بھی فیصلہ آپ کے خلاف دیتی ہے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ کیا روڈوں پر یہ مسئلہ حل ہوگا؟ دوسرا ہی کہ آپ نے مینڈیٹ چور اور یہ ساری باتیں کی ہیں, تو 2018 کے انتخابات میں یہی صورتحال آپ لوگوں کے پاس محکمہ زراعت کا استعمال ہوتا تھا,
پھر اس کے بعد جو قاسم سوری کا کیس تھا 52,000 ووٹ تھے, وہ 3.5 سال کو اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر رہے. تو کیا ذرا آپ اپنی ماضی میں آپ لوگوں نے جو کیا 13 سے 18 تک جو دھرنے دیے ہیں جس طریقے اس وقت تو کوئی مینڈیٹ جو حکومت نہیں تھی, اکانومی بھی ٹھیک چل رہی تھی بقول ہمارے پڑوسی جو ہم سن رہے ہوتے, تو کیا آپ لوگ وہ معافی بھی مانگیں گے جس طرح کہ ہمیں تو آپ لوگوں نے بتایا تھا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے, ہمیں تو یہی تھا کہ ایک قائد اعظم ہے, اپنی غلطیوں کی بھی کوئی معافی مانگیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں جناب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے یہ تو ایک ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے. وہ جب فیصلہ آئے گا تو اس کے مطابق ہم دیکھیں گے. ظاہر ہے ہمارے پاس ایک فورم سپریم کورٹ کا بھی ہے, تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے انشاءاللہ, وہاں سے ہمیں ریلیف ملے گا. دوسری بات جب آپ نے 2018 کی ہے, اس کے حوالے سے ایک پرسپشن یہ ہے کہ 2018 میں نادیدہ قوتوں نے ہماری مدد کی تھی. میں 2018 کنٹیسٹ کر چکا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ مجھے ہرایا گیا تھا. اور دوسری بات, ہمارے پرائم منسٹر نے اس وقت آفر کی تھی کہ بھائی جو سیٹیں آپ کھولنا چاہتے ہو, آپ فنگر پرنٹس کی فارنزک کروانا چاہتے ہو, فارم 45 کے ذریعے آڈٹ کرانا چاہتے ہو, پاکستان کی ہر کانسٹیچوئنسی اپوزیشن کے لیے کھلی تھی. وہ جس میں بھی ہاتھ رکھتا وہ کانسٹیچوئنسی ہم نے کھول کے اس کی آڈٹ کراتے, فارنزک جو بھی. یہ پرائم منسٹر کے الفاظ اور اس کی پیشکش ریکارڈ پہ. اور اس سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے 126 دن دھرنا دے کے ہمارا مطالبہ کیا تھا, آپ 4 سیٹیں کھولیں, 4 سیٹیں, صرف جسٹ ٹو شو کہ بھائی یہ الیکشن کتنا کریڈیبل تھا اور کتنا یہ ڈسکریڈٹ تھا. لیکن ہماری 4 سیٹوں کا مطالبہ نہیں مانا گیا اور ہم 126 دن تک ڈی چوک میں بیٹھے رہے. انہوں نے جب دھاندلی کا الزام لگایا, ہماری طرف سے پیشکش یہ تھی کہ بھائی آپ آؤ, جو بھی کانسٹیچوئنسی جو بھی حلقہ آپ کھولنا چاہتے ہیں وی آر ریڈی فار اٹ. لیکن یہ نہیں آئی. کیوں کہ اچھا پھر 2018 سے اب تک جو ہوا, دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی کے سچائی اور جھوٹ ہونے کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کہاں پہ ہوتا ہے. الیکشن کی بات تھی, 2018 میں ہمیں کتنا مینڈیٹ ملا, 2024 میں کتنا مینڈیٹ ملا. اگر 2018 میں ہمیں 70 سیٹیں ملتی ہیں اور اب ہمیں 180 سیٹیں ملتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ 2018 کے الیکشنز میں بھی ہمارے ساتھ اگر ناجائز ہوا تو ہمارے ساتھ ہوا تھا, اور اس مرتبہ تو یہ کھلے عام نیکڈ طریقے سے ہوا. تو ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے. باقی رہی بات کہ آپ نے جو بات کی, یہ چیزیں ہوئی ہیں ماضی میں بھی, اور خان صاحب اتنے بڑے دل والے ہیں کہ جب پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا, خان صاحب نے پہلے اس کی حمایت کی, لیکن بعد میں خان صاحب نے قوم سے معافی مانگی, اپنی غلطی تسلیم کر لی. ہم خان کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایبو ہیومینٹی تسلیم نہیں کرتا, بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں بھی مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, اور جو غلطی ان سے ہوئی اس نے ازالہ اس طرح کیا کہ قوم سے معافی مانگی. لطیف صاحب, جب آپ کو جو ہے 2018